خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی جانے پہچانے ناول کے کچھ اہم حصوں پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں امیر کی جنوب کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں افسانوی قصبے مائکومب لے جاتی ہیں، جہاں ایٹیکس فنچ، ان کے بچے جم اور اسکاؤٹ اور ان کے پڑوسی رہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کرداروں کی زندگی، ان کے تجربات اور ان کے قصبے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بالکل، اور ان منتخب حصوں کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ہے ان کے ذریعے سامنے آنے والے گہرے موضوعات کو سمجھنا ہے۔ جیسے بچپن کی نظر سے دنیا کو دیکھنا، معاشرتی اونچ نیچ، نسل پرستی کا زہر، اور سب سے بڑھ کر مختلف قسم کی ہمت۔ مایا کوم قصبہ خود ایک کردار ہے، سست رفتار، روایات میں جکڑا ہوا، اور یہ کہانی کے ہر موڑ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریریں ہمیں مایا کوم کی زندگی، اس کے رازوں، خاص طور پر وہ پراسرار پڑوسی بو ریڈلی بو ریڈلی اور ان اخلاقی اسباق کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں جو اٹیکس اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مشن آپ کہہ لیں ان اوراق سے اہم ترین نکات اور بصیرتیں نکالنا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے مائکوم کی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ماخذ اسے ایک کیا کہا گیا ہے؟ تھکا ہوا پرانا قصبہ۔ تھکا ہوا پرانا قصبہ، جہاں گرمیوں میں گلیوں میں دھول اڑتی ہے اور بارش میں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول یہ کرداروں پر کیسے اثر کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ ماحول صرف پس منظر نہیں ہے، یہ لوگوں کی سوچ اور رویوں کو ایک طرح سے شکل دیتا ہے۔ قصبے کا سماجک ڈھانچہ بہت سخت ہے۔ فنچ خاندان، جن کی جڑیں پرانی ہیں، ظاہر ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اٹیکس وہ پڑھے لکھے وکیل ہیں۔ ٹھیک، لیکن پھر کننگم جیسے خاندان ہیں، غریب کسان جو ایماندار ہیں، وہ قرض واپس کرنے کے لیے پیسے کی بجائے فصلیں یا لکڑیاں دیتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ان کے پاس نقد نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ غربت میں بھی ایک قسم کی خودداری ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس وہ ایول خاندان ہے جنہیں قصبے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، بالکل نہیں۔ وہ بھی غریب ہے، لیکن ان پر قانون کا اطلاق بھی تھوڑا نرمی سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ باب اول، باب ایول، اسے شکار کی اجازت ہے چاہے موسم نہ بھی ہو، کیونکہ وہ سرکاری امداد جو WPA جیسے پروگراموں سے ملتی تھی، جو بے روزگاروں کو کام دیتے تھے۔ ہاں، تو وہ پیسے وہ شراب پر خرچ کر دیتا ہے، اور سنا ہے اسے WPA سے بھی کاہلی کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ صحیح، اور پھر سب سے الگ تھلگ ریڈلی خاندان ہے۔ وہ اپنے گھر میں بند رہتے ہیں، سماجی میل جول سے گریز کرتے ہیں۔ جو مائکوم جیسی چھوٹی جگہ پر تو بہت عجیب سمجھا جاتا ہوگا۔ یقیناً، بو ریڈلی کا کئی سالوں سے گھر سے باہر نہ نکلنا یہ قصبے میں افواہوں اور ایک طرح کے خوف کا باعث ہے۔ تو یہ سماجی درجہ بندی، غربت، تنہائی، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن میں اسکاؤٹ اور جیم بڑے ہو رہے ہیں۔ قصبے کی بنیاد بھی تھوڑی عجیب ہے۔ ایک حوالہ بتاتا ہے کہ کیسے وہ سنگ فیلڈ نامی ایک شخص نے اس نے سروے کرنے والوں کو آپ کہیں بہلا پھسلا کر مائکوم کو کاؤنٹی کا مرکز بنوا دیا۔ حالانکہ یہ دریا کے کنارے نہیں تھا، صرف اپنے کاروبار کے لیے۔ بالکل، یہ چھوٹی سی کہانی بھی قصبے کے مزاج کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ قصبہ عملیت پسندی اور کبھی کبھی چالاکی پر بنا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں بچے اپنی دنیا دریافت کرتے ہیں۔ اور ان کی دنیا میں گرمیوں میں ڈل کی آمد ایک نئی رونق لاتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا ذہین لڑکا ہے، پاکٹ مرلن کہا گیا ہے اسے۔ ہاں، پاکٹ مرلن، یعنی کسی جادوگر کی طرح، جس کا دماغ نت نئے منصوبوں سے بھرا رہتا ہے۔ اور اسی کے اکسانے پر بچے وہ بو ریڈلی کو گھر سے باہر نکالنے کی کوششیں شروع کرتے ہیں۔ بو ریڈلی کا کردار بچوں کے لیے ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے۔ قصبے کی کہانیاں اسے ایک آسیب کی طرح پیش کرتی ہیں۔ وہ کینچی سے حملہ، گھر میں قید۔ یہ خوف اور تجسس مل کر بچوں کی گرمیوں کی مہم جوئی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، ان کا خوف بڑوں کی سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، خود ان کا تجربہ نہیں۔ بالکل۔ اور پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے میں ملنے والی چیزیں ہیں، چوئنگم، پرانے سکے، صابن کی گڑیاں۔ ہاں، صابن کی گڑیا جو ان سے ملتی جلتی ہیں، ٹوٹی ہوئی گھڑی۔ یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یہ شاید بو ریڈلی کا رابطہ کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے اور شاید ان کے بارے میں ویسا نہیں سوچتا جیسا قصبہ سوچتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے۔ اسی دوران مس ماؤڈی اٹکنسن، وہ بھی ایک اہم کردار ہیں۔ بہت اہم۔
وہ بچوں کی دوست ہیں اور بو جسے وہ آرتھر کہتی ہیں اس کے بارے میں زیادہ ہمدردانہ نظریہ رکھتی ہیں۔ وہ قصبے کی تنگ نظری خاص طور پر ان فٹ واشنگ بیپٹسٹ پر تنقید کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مذہب کی انتہائی سخت تشریح کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ باغ میں وقت گزارنا یا خوش ہونا گناہ ہے۔ تو مس ماؤڈی بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ آرتھر ریڈلی شاید صرف دنیا سے الگ رہنا چاہتا ہے۔ پھر بچوں کی ہمت بڑھتی ہے جب وہ رات کو ریڈلی کے گھر جا کر بو کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس کوشش میں جن کی پتلون باڑ میں پھنس جاتی ہے۔ جی، اور جب وہ اسے لینے جاتا ہے تو وہ عجیب طور پر مرمت شدہ اور تہہ کی ہوئی ملتی ہے۔ ایک اور اشارہ۔ بالکل، کہ بو ان کا دشمن نہیں ہے، لیکن پھر مسٹر نیتھن ریڈلی، بو کے بھائی، وہ اس کھوکھلے تنے کو سیمنٹ سے بھر دیتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے رابطے کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ بچپن کی مہم جوئیاں صرف کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا، افواہوں اور حقیقت کے فرق کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں۔ اسکول کا پہلا دن بھی کئی سبق لے کر آتا ہے۔ اسکاؤٹ کی نئی استانی مس کیرولائن، جو قصبے سے باہر کی ہیں۔ ہاں، اور یہاں کے طور طریقے نہیں سمجھتی۔ وہ اسکاؤٹ کو پڑھنے سے منع کرتی ہیں کیونکہ یہ ان کے نئے وہ ڈیوی ڈیسیمل سسٹم، جی، جو شاید لائبریری کی درجہ بندی کا طریقہ تھا۔ ہاں، شاید وہ غلطی سے تدریس پر لاگو کر رہی تھیں۔ یہ تعلیم کے رسمی نظام اور زندگی کے تجربے کا ٹکراؤ ہے۔ بالکل، اور اسی دن سماجی طبقات کا فرق بھی واضح ہوتا ہے۔ والٹر کننگھم کا لنچ نہ لانا اور آؤٹ اسکاؤٹ کا مس کیرولائن کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ کننگھم پیسے نہیں لیتے جو واپس نہ کر سکیں۔ جی، بعد میں گھر پر والٹر کا پلیٹ میں شیرہ انڈیلنا اور اسکاؤٹ کا اعتراض، یہ سب کیلپرنیا کو موقع دیتا ہے کہ وہ اسکاؤٹ کو مہمان نوازی اور دوسروں کے حالات سمجھنے کا درس دیں۔ پھر بارس ایول کا کردار ہے۔ وہ غلیظ ہے، اسکول صرف پہلے دن آتا ہے اور استانی کی توہین کرتا ہے۔ یہ ایول خاندان کی پستی اور قانون سے بچنے کی چالاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ان واقعات سے اٹیکرز کو اسکاؤٹ کو سب سے اہم سبق سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ جی ہاں، وہ مشہور نصیحت، تم کسی شخص کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم اس کے نقطہ نظر سے چیزوں کو نہ دیکھو، جب تک تم اس کی کھال میں داخل ہو کر اس میں گھوم پھر نہ لو۔ Climb into a skin and walk around in it۔ جی، یہ ہمدردی کا بنیادی اصول ہے جو پوری کہانی میں گونجتا رہتا ہے۔ کیلپرنیا کا کردار بھی، وہ صرف ایک باورچی یا ملازمہ سے بڑھ کر ہیں۔ یقیناً وہ بچوں کے لیے ماں جیسی ہیں، انہیں لکھنا سکھاتی ہیں اور ایٹیکس ان پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک دوہری زندگی ہے۔ جی، وہ اپنی سیاہ فام کمیونٹی میں ایک مختلف زبان اور لہجے میں بات کرتی ہیں جو ان کے دو مختلف دنیاؤں میں رہنے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور مسز ڈوبوس، وہ بدمزاج بوڑھی خاتون جو بچوں اور ایٹکس پر نسل پرستانہ جملے کستی ہیں، ان کا کردار بعد میں ہمت کے موضوع سے جڑتا ہے۔ یہ ابتدائی واقعات مائکوم کی پیچیدہ سماجی ساخت اور اخلاقی چیلنجز کو بچوں پر آہستہ آہستہ آشکار کرتے ہیں۔ کہانی کا رخ میرا خیال ہے تب بدلتا ہے جب ایٹکس ٹام رابنسن کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی، ایک سیاہ فام شخص جس پر سفید فام عورت میلا ایول پر حملے کا الزام ہے۔ قصبے کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ کو اسکول میں اور رشتہ داروں سے وہ نگر لور جیسے تانے سننے پڑتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ۔ اٹیکس بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ مقدمہ لڑنا کیوں ضروری ہے، چاہے وہ جانتے ہوں کہ وہ ہار جائیں گے۔ اٹیکس کی اپنی ہمت وہ خاموش قسم کی ہے۔ اس کی ایک مثال وہ پاگل کتے والا واقعہ ہے۔ ہاں، ٹم جانسن۔ جی، جب ایک پاگل کتا گلی میں آ جاتا ہے تو شیرف ہک اٹیکس سے گولی چلانے کو کہتے ہیں۔ تب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد جوانی میں ون شاٹ فنچ کے نام سے مشہور تھے۔ قصبے کے بہترین نشانہ باز۔ بالکل، اٹیکس ہچکچاہٹ کے بعد ایک ہی گولی سے کتے کو مار دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اٹیکس کی چھپی ہوئی طاقت اور تشدد سے گریز کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ اور مسز ڈوبوس کی کہانی، جب جیم غصے میں ان کے وہ کمیلیا کے پھول توڑ دیتا ہے، ہاں، تو سزا کے طور پر اسے روز انہیں پڑھ کر سنانا پڑتا ہے۔ ان کی موت کے بعد ایٹکس بتاتے ہیں کہ وہ مورفین کی عادی تھیں اور مرنے سے پہلے اس عادت سے نجات پانا چاہتی تھیں۔ اور ایٹکس اسے حقیقی ہمت کہتے ہیں۔ جی، کہ یہ جاننا کہ تم ہارو گے
لیکن پھر بھی لڑنا اور آخر تک ڈٹے رہنا یہ بندوق اٹھانے والی ہمت سے مختلف ہے۔ مقدمے سے عین پہلے وہ جیل کے باہر والا منظر وہ بہت اہم ہے۔ ایٹیکس ٹام کو لنچنگ موب سے بچانے کے لیے اکیلے جیل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہجوم آتا ہے تو صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر اسکاؤٹ جو چھپ کر وہاں پہنچ جاتی ہے انجانے میں حالات بدل دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہجوم میں شامل مسٹر کننگھم کو پہچان کر ان سے ان کے بیٹے والٹر کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اس معصوم گفتگو سے مسٹر کننگھم کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ ہجوم کو واپس لے جاتے ہیں۔ یہ ایک فرد کے ضمیر کی ہجوم کی نفسیات پر فتح کا لمحہ ہے۔ واہ، اچھا، مقدمے کی تفصیلات میں جانے کے بجائے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ ایٹیکس کا دفاع کس چیز پر مرکوز تھا؟ دیکھیں، اٹیکس کا دفاع بنیادی طور پر 2 چیزوں پر مرکز تھا۔ ایک تو طبی شواہد، میلا کی چوٹیں زیادہ تر چہرے کے دائیں طرف تھیں۔ ٹھیک۔ اٹیکس نے باب ایول سے لکھوا کر یہ ثابت کیا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، یعنی اگر وہ مارتا تو چوٹیں امکان تھا کہ بائیں طرف لگتے۔ اور دوسرا نکتہ؟ دوسرا، ٹام رابنسن کا بایاں بازو بچپن میں ایک حادثے میں بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ اوہ، تو وہ اس بازو سے حملہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہی سوال تھا۔ اور ٹام کی اپنی گواہی، اس میں کیا اہم تھا؟ ٹام کی گواہی میں سب سے اہم اور افسوسناک نکتہ وہ تھا جب اس نے کہا کہ اس نے میلا کی مدد اس لیے کی کیونکہ اسے اس پر ترس آیا۔ فیلٹ سوری فار ہر۔ جی۔ ایک سیاہ فام آدمی کا ایک سفید فام عورت پر ترس کھانا، چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو، اس نسل پرست معاشرے میں ناقابل معافی گستاخی سمجھی گئی۔ اسی ایک جملے نے شاید اس کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اٹیکس نے اپنی اختتامی تقریر میں کیا دلائل دیے؟ انہوں نے نسل پرستی کو بے نقاب کیا، کہا کہ یہ الزام اس جھوٹے مفروضے پر مبنی ہے کہ تمام سیاہ فام لوگ برے ہوتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ عدالت وہ واحد جگہ ہے جہاں سب انسان برابر سمجھے جاتے ہیں۔ The Great Levelers۔ جی، اور جوری سے تعصب کو ایک طرف رکھ کر انصاف کرنے کی اپیل کی۔ لیکن نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ جوری نے ٹام کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس لمحے کا بچوں پر، خاص کر جیم پر کیا اثر ہوا؟ جیم بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اٹ اینٹ رائٹ۔ یہ اس کی معصومیت کا خاتمہ تھا، دنیا کی ناانصافی سے پہلا براہ راست ٹکراؤ۔ لیکن اسی لمحے جب اٹیکس کورٹ روم سے نکل رہے تھے تو بالکنی میں بیٹھے تمام سیاہ فام لوگ ان کے احترام میں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک خاموش خراج تحسین تھا۔ جی، بعد میں مس موڈی نے جیم کو سمجھایا کہ کچھ لوگ مشکل کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اٹیکس ان میں سے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جوری میں ایک کننگم، شاید وہی جو ہجوم میں تھا، شاید وہ ٹام کو بری کرنے کی حق میں دلائل دیتا رہا۔ یہ ایک چھوٹی سی امید کی کرن تھی۔ لیکن باب ایول باز نہیں آیا؟ نہیں، اس نے اٹیکس کے منہ پر تھوکا، انہیں دھمکی دی اور بعد میں ٹام رابنسن کو جیل سے بھاگنے کی کوشش میں مار دیا گیا۔ کہانی کا اختتام ایک اور تاریخ واقعے سے جڑا ہے۔ ہیلووین کا دن ہے۔ جی، اور اسکول میں ایک پیجنٹ ہو رہا ہے، میکوم کاؤنٹی ایڈ ایسٹرا پریسپیرا۔ مشکلات سے ستاروں تک۔ اسکاؤٹ اس میں ایک ہیم یعنی سور کے گوشت کے ٹکڑے کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس نے تار اور کپڑے سے بنا ایک بڑا سا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے۔ پیجنٹ کے بعد اندھیرے میں گھر واپسی پر ان پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ باب ایول ہے، وہ اٹیک سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اندھیرے میں کشمکش ہوتی ہے، جیم کا بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکاؤٹ اپنے کاسٹیوم میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اور اچانک ایک تیسرا شخص آتا ہے، حملہ آور کو روکتا ہے اور زخمی جیم کو اٹھا کر گھر لے جاتا ہے۔ اور گھر پہنچ کر انکشاف ہوتا ہے حملہ آور باب ایول مارا گیا ہے اور بچوں کو بچانے والا پر اسرار پڑوسی بو ریڈلی تھا۔ یہاں ایک بڑا اخلاقی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اٹیک سمجھتے ہیں کہ جم نے دفاع میں ایول کو مارا ہے اور قانون کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن شیرف ہیکٹیٹ وہ حقیقت جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بو نے بچوں کو بچایا۔ جی، وہ بو ریڈلی کی موت کو حادثہ قرار دینے پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ نشے میں اپنی چھری پر گر گیا۔ کیوں؟ تاکہ بو ریڈلی، جو ساری زندگی تنہائی میں رہا ہے، اسے اس ناگہانی شہرت، عدالتی کارروائی اور عوامی توجہ سے بچایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں مردوں کو مردے دفنانے دو۔ لیٹ the dead bury the dead۔ اٹیکس بڑی مشکل سے مانتے ہیں لیکن وہ شیرف کی بات کی گہرائی سمجھ جاتے ہیں۔ اسکاؤٹ بھی، جو یہ سب سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بو ریڈلی کو ہیرو بنانا
ایک ماکنگ برڈ کو مارنے جیسا ہوگا۔ ہاں، یعنی ایک معصوم اور بے ضرر مخلوق کو نقصان پہنچانے جیسا۔ اور اسی رات اسکاؤٹ پہلی اور آخری بار بو ریڈلی سے ملتی ہے۔ وہ انتہائی شرمیلا، خاموش اور بچوں جیسا سادہ ہے۔ اسکاؤٹ اسے سہارا دے کر اس کے گھر تک چھوڑنے جاتی ہے۔ جی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اسکاؤٹ بو کے پورچ پر کھڑی ہو کر باہر گلی کو دیکھتی ہے۔ وہ واقعات کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی دنیا کو اب بو ریڈلی کے نظروں سے دیکھتی ہے۔ یہ کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ اٹیکس کی سکھائی ہوئی ہمدردی کی بات اب اسکاؤٹ نے پوری طرح سمجھ لی ہے۔ وہ کہتی ہے اٹیکس ٹھیک تھے، صرف ریڈلی پورچ پر کھڑا ہونا ہی کافی تھا۔ اس نے بو کی تنہائی، اس کی خاموش مہربانی اور اس کے عمل کو سمجھ لیا۔ جی۔ تو ان اقتباسات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے مائیکوم کی پیچیدہ سماجی بناوٹ دیکھی، جہاں شرافت، غربت، تعصب اور ہمت سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بچپن کی معصومیت دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ٹکراتی ہے۔ اور ہم نے ہمت کی مختلف شکلیں دیکھیں۔ اٹیکس کی اخلاقی ہمت، جو جانتے بوجھتے ہوئے ایک ہارا ہوا مقدمہ لڑتے ہیں۔ مسز ڈوبوس کی ذاتی ہمت، جو اپنی تکلیف دہ عادت کے خلاف لڑتی ہیں۔ اور وہ ریڈلی کی، وہ خاموش غیر متوقع جسمانی ہمت جو اندھیرے میں بچوں کو بچانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اٹیکس کا وہ جملہ کہ کسی کو سمجھنے کے لیے اس کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھنا ضروری ہے، یہ ان تمام کرداروں اور واقعات پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک مسلسل چیلنج ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہی وہ مرکزی خیال ہے جو یہ مواد ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو، خاص طور پر ان کو جو ہم سے مختلف ہیں یا جنہیں معاشرہ عجیب سمجھتا ہے، کیا ہم انہیں واقعی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا ہم صرف سنی سنائی باتوں اور اپنے تعصبات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔